اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما انزلنا علی المقتسمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک حجر قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ ہے۔ اس کی آیت نمبر 90 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ویسا ہی خطرہ عذاب یا ڈراوا وارننگ جیسا ہم نے فرقے بنانے والوں یا قوم کو تقسیم کرنے والے یہودیوں کی طرف اتارا تھا۔ یہاں تقسیم کرنے کے معنی کیا ہیں؟ تو موضوع القرآن نے اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ کہتے تھے سورہ نساء کی آیت نمبر 150 میں جیسا فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نؤمن ببعض و نکفر ببعض، یعنی ہم کسی حصے پر ایمان لاتے ہیں اور کسی حصے کا انکار کرتے ہیں، یعنی نہیں مانتے اور نہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو تفسیر طبیان میں شیخ الطائفہ لکھتے ہیں کہ اس آیت سے قوم سمود کے لوگ مراد ہیں، جن کے لیے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کی اور ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تو اصل میں خدا کے کچھ احکام تو ہمارے مفاد میں ہوتے ہیں، بلکہ سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے ہمارا مادی یا مالی نقصان ہوتا ہے۔ اب جو سچے مومن ہوتے ہیں وہ تو دونوں قسم کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں، چاہے ان کا مالی نقصان ظاہری طور پر ہو رہا ہو، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی خدا کی راہ میں خدا کے حکم کے مطابق ہم خرچ کریں گے وہ ہمارا نقصان نہیں ہے، مگر مفاد پرست قسم کے لوگ صرف ان احکام کو قبول کرتے ہیں جن سے ان کو مالی یعنی دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، اور ان احکام کو رد کر دیتے ہیں جن سے ان کو نقصان ہوتا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ دین خدا کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں۔ بقول شاعر رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ تو تفسیر نمونہ میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ وہ دین خدا کا صرف وہی حصہ مانتے ہیں جس میں ان کا فائدہ ہوتا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو ایک ہی آیت کے ایک حصے کو مانتے ہیں اور دوسرے حصے کو رد کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نؤمن ببعض و نکفر ببعض، یعنی جیسے آیت ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ انتم سکارا، لا تقربوا الصلاۃ کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب اس کو نہیں مانتے کہ وانتم سکارا، جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی نشے کو نہیں چھوڑیں گے، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ ایسے لوگوں پر تو سلام تک نہ کرو، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 قسم کے لوگوں پر سلام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 1 بد مست شخص پر جو نشے کی حالت میں ہو، نمبر 2 تصویریں بنانے والے پر، نمبر 3 شطرنج بنانے والے پر، اور اسی طرح یہ چوسر اور شطرنج قسم کے جو کھیل ہیں، اگر کوئی یہ کھیل رہا ہو تو اس کو بھی منع کیا ہے کہ سلام نہ کرو، اور فرمایا کہ 5ویں چیز سے بھی میں روکتا ہوں، اور وہ یہ کہ شطرنج کھیلنے والے پر بھی سلام نہ کرو، یعنی شطرنج کو اسلام نے منع فرمایا ہے، چاہے انسان جوئی کے طور پر کھیلے یا نہ کھیلے، اس سے منع کیا ہے۔ اسی طرح یہ فرمایا ہے کہ مندرجہ ذیل افراد پر سلام نہ کرو، یہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے۔ یہودیوں پر، نصارہ پر، مجوسیوں پر، بت پرستوں پر، شرابیوں پر، شطرنج کھیلنے والوں پر، خنثی پر، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے والوں پر، اور نماز پڑھنے والوں پر، کیونکہ نمازی سلام کا جواب نہیں دے سکتا، اس لیے منع کیا گیا جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اسے سلام نہ کرو، چونکہ سلام کرنے والے کا سلام رضاکارانہ عبادت ہوتی ہے، جبکہ اس کا جواب دینا فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح منع کیا گیا ہے کہ سود کھانے والے پر اور جو پیخانہ کر رہا ہو اس پر، حمام میں موجود لوگوں پر، اعلانیہ فسق و فجور کرنے والوں پر سلام مت کرو۔ اسی طرح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے
کہ جب مسجد میں داخل ہو اور وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو ان پر سلام نہ کرو، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہو اور اپنی نماز میں مصروف ہو جاؤ۔ نیز جب تم ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جو بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوں تو ان پر سلام کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔